ڈسکورنگ پوائنٹ کے معزز دوستوں، میں محمد احمد اور سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انسانی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی ہے یا ایسے کام کیے ہیں کہ دنیا ہمیشہ ان کی تعریف کرتی ہے، اور بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے ظلم و ستم کی داستانیں سن کر لوگ انہیں لعن طعن کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر دنیا کے چند ظالم ترین اور خونخوار حکمرانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پہلے نمبر پر ہے چنگیز خان۔ چنگیز خان ظلم کا دوسرا نام۔ اردو میں چنگیز کا مطلب ہی ظلم ہے۔ وہ 9 سال کا تھا جب اس کے باپ کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ بچپن غلام کی حیثیت سے گزارا اور 9 عمری میں اپنے قبیلے میں واپس آیا اور پھر چین اور وسط ایشیا کے بڑے علاقے پر قبضہ کر کے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے کئی قتل عام کیے جن میں سب سے نمایاں سلطنت خوارزم میں ہوا جو اس کا نشانہ بننے والی پہلی مسلمان ریاست تھی۔ یہاں کی اشرافیہ کا تو مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا اور پھر عوام کو قتل کیا گیا۔ جو بچے رہے انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کے لیے غلام بنا لیا گیا۔ پھر موجودہ ایران پر چڑھائی کی گئی جہاں اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا کہ 20ویں صدی تک دوبارہ ایران کی آبادی منگول حملے سے پہلے والی سطح تک نہیں پہنچ سکی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ منگولوں نے صرف میرو شہر میں 17,000 افراد کو مارا جبکہ نیشا پور کو تو گویا صفحاستی سے ہی مٹا دیا گیا جہاں مرنے والوں کی تعداد 1,90,000 تھی۔ تیسرے نمبر پر ہے تیمور لنگ۔ تیمور جو چنگیز خان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور نہ صرف اس کی طرح دنیا کے بڑے حصے پر فتوحات حاصل کیں بلکہ ظلم بھی اسی کی طرح ڈھائے۔ وسط ایشیا سے نکل کر وہ ایران، عراق، ترکی اور شام پر قبضہ کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف آیا اور نہ صرف ریاستوں میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے بلکہ ہندوستان میں بھی کئی جگہ قتل عام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا نفرت سے تیمور لنگ یعنی تیمور لنگڑا کہتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی فوجی مہمات 1,70,00,000 افراد کے مرنے کا سبب بنی جو اس زمانے میں دنیا کی کل آبادی کا 5% تھا۔ ہمارے تیسرے نمبر پر ہے آئیون چہارم۔ زار آئیون چہارم کو تاریخ میں آئیون مہیب کہا جاتا ہے۔ اس کے عہد کا آغاز مرکزی حکومت کی ازسرنو تنظیم اور موروثی اشرافیہ یعنی شہزادوں وغیرہ کے اختیارات کی کمی کے ساتھ ہوا۔ پھر اس دور کا آغاز ہوا جسے خوف کا عہد کہتے ہیں۔ اس کے عہد میں قزان اور استراخان کے مسلمان ریاستوں پر قبضہ ہوا اور وہاں ظلم و جبر کا بازار گرم کیا گیا۔ ستم سے گھر والے تک محفوظ نہیں رہے۔ 1581 میں اس نے نازیبا لباس پہننے پر اپنی بہو کو مار پیٹا جس سے اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اس کے بیٹے آئیون نے جو ولی عہد بھی تھا پر باپ سے شکوہ کیا تو اسے بھی نشانہ بننا پڑا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کا یہی بیٹا عقل مند تھا اور اس حرکت کی وجہ سے بعد میں تخت ذہنی طور پر مظہور دیتے وہ دور کے ہاتھ لگا اور سلطنت تین بحران سے دوچار ہوئی۔ ہمارے چوتھے نمبر پر ہے ملکہ میری اول۔ انگلینڈ کی شاہ ہنری ہشتم کی واحد اولاد میری اول 1553 میں انگلینڈ کی ملکہ بنی اور فوری طور پر سرکاری مذہب کیتھولک عیسائیت کر دیا، حالانکہ اس سے قبل تمام حکمران پروٹسٹنٹ تھے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اسپین کے کیتھولک فلپ ثانی سے شادی بھی کر لی اور اس کے بعد اگلے چند سال ملک کے پروٹسٹنٹ باشندوں کے لیے بدترین تھے۔ انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا اور سخت سزائیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خونی میری بھی کہتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے شاہ لیوپولڈ ثانی۔ نوآبادیاتی دور میں شریف تو کوئی طاقت نہیں تھی لیکن جو ظلم بیلجیم کے شاہ لیوپولڈ ثانی نے دکھایا اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اس نے افریقہ میں کانگو فری اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، وہ بھی اپنی ذاتی ملکیت کی حیثیت سے۔ اس کے بعد مقامی باشندوں کو ہاتھی دانت اور ربڑ کی پیداوار میں جھونک دیا گیا۔ انہیں سخت مظالم کا نشانہ بنایا گیا، خاندانوں سے الگ کر دیا گیا یہاں تک کہ علاقے میں شرح پیدائش تک کم ہو گئی۔ تمام بغاوتوں میں لاکھوں افراد مارے گئے جبکہ لاکھوں بھوک سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 1880 سے 1920 کے دوران علاقے کی آبادی میں 50% کمی واقع ہوئی۔ ان کی جبری مزدوری کے فلسفے کو بعد میں فرانس، جرمن اور پرتگال نے بھی اپنی آبادیوں میں آزمایا۔